زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جو اپنی ذات اور اپنے صفات میں بالکل ہی یکتا اور واحد ہیں، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے اور نہ ہی کوئی اس کا شریک ہے، اور وہ جب چاہے کن فیکون کے ارادے سے سب کچھ کرتا ہے، اور وہ نہ چاہیں تو دنیا کی تمام طاقتیں مل کر، تمام وسیلے مل کر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ دوستو، آج جو عمل آپ کی خدمت میں پیش ہے، یہ سب سے زبردست اور سب سے آسان عمل ہے۔ دیکھیے، رجب کا مہینہ یہ قبولیت کا مہینہ ہے، اس کے بعد شعبان ہے اور رمضان ہے، تو کیوں نہ اس میں ہم ایسے اعمال کریں جس سے رب کریم ہم سے راضی ہو، اور کچھ ایسی دعائیں جو ہم برسوں سے مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا در تو ہر وقت کھلا رہتا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنی تقریر کر رہے تھے، اسی تقریر میں فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا کواڑ اس وقت تک آپ نے نہیں چھوڑنا جب تک رحمت کا دروازہ کھل نہ جائے۔ تو وہاں پر ایک بوڑھی عورت بیٹھی تھی، وہ اٹھ کے اور بولنے لگی، حضرت اتنا بتا دے کہ اللہ کے رحمت کے دروازے بند بھی ہوتے ہیں۔ تو حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے سر جھکا لیا، کیونکہ اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رحمت کے دروازے اپنے گنہگار اور اپنی مصیبت زدہ غم زدہ بندوں کے لیے کبھی بھی بند نہیں ہوتے۔ بس یہ ہے کہ ہمیں مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ جب تک آپ کو مانگنے کا طریقہ نہیں آتا تو ہم اپنے اللہ سے کیسے مانگے؟ جیسے کہ آپ دیکھیں، ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، نماز کے بعد ہم کیسی دعا مانگتے ہیں، نہ توجہ ہوتی ہے اور نہ ہی ہمارا خیال ہوتا ہے کہ ہم کیا چیز اپنے رب سے مانگ رہے ہیں۔ تو اب خود سوچے اللہ تعالیٰ ہماری دعا کیسے قبول کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ واحد وہ ذات مبارکہ ہے جس سے آپ بار بار بھی مانگے وہ خوش ہوتا ہے، اگر آپ نہ مانگے تو وہ ناراض ہوتا ہے، اور وہ خود فرماتے ہیں کہ میرے بندے مجھ سے مانگ، میں آپ کو نہ دوں تو پھر کہنا۔ اور ہر تہجد کے وقت رات کو، ہر دن کو اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ کوئی ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اس کو نواز دوں۔ پھر خصوصاً رجب، شعبان اور رمضان یہ ایسے مہینے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خصوصی رحمت فرماتے ہیں۔ تو دوستو، یہ دعا کرے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنے رحمت، فضل اور کرم سے کبھی بھی مایوس نہ کرے، اور اللہ تعالیٰ مایوس بھی نہیں کرتا اگر کوئی مانگنے والا ہو۔ دوستو، چلتے ہیں اپنے آج کی عمل کی طرف، جو بڑا ہی آسان اور بڑا ہی مجرب ہے۔ اس کو آپ ہر حاجت کے لیے، ہر مراد کے لیے کر سکتے ہیں، اور اس رجب میں اور ہر بار جب تک اللہ رب العزت نے آپ کو زندگی عطا کی ہے، آپ ہر رجب، شعبان اور رمضان میں اس عمل کے ذریعے سے وہ دعائیں بھی قبول کروا سکتے ہیں جو ابھی تک آپ مانگتے رہے ہیں اور آپ کی کوئی بھی دعا قبول نہیں ہو رہی۔ دوستو، اللہ رب العزت ہر دعا قبول کرتے ہیں، لیکن
ہمارے بعض گناہ ایسے گناہ ہیں جن کی وجہ سے ہماری دعائیں آسمان پر لٹکی رہتی ہیں، عرش تک نہیں جاتی۔ جیسے کہ دوستو آپ خود دیکھیں، ہم غیبت بھی کرتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، ہم زنا بھی کرتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، اور ہم حرام بھی کھاتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں۔ اور دوستو اللہ رب العزت تمام گناہوں کو معاف کرنے والی ذات ہے۔ اس عمل کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ نے 4 رکعت نوافل پڑھنے ہوں گے۔ اس میں پہلے 2 رکعت آپ نے صلاۃ توبہ پڑھنا ہوگا۔ اس کے بعد آپ اللہ سے دعا کریں، یا اللہ مجھ سے جو بھی گناہ ہوئے ہیں، آج تیری رحمت کے خزانے کھلے ہوئے ہیں، آج تیری بخشش کے خزانے کھلے ہوئے ہیں، یا اللہ مجھے اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے اور مجھ سے صلح کر لیں۔ اس کے بعد خوب دعا کرنے کے بعد 2 رکعت آپ نے صلاۃ حاجت پڑھنا ہے۔ اس کے پڑھنے کے بعد آپ نے اول آخر کوئی سا بھی درود شریف درمیان میں سے، یہ اللہ رب العزت کے 2 اسماء مبارکہ یا اللہ یا سمیع، یہ آپ نے پڑھنا ہے، یا اللہ یا سمیع۔ اب دوستو اس عمل کو کرتے وقت آپ نے جگہ کا ایسا انتخاب کرنا ہے جہاں پر کوئی بھی آپ کے عمل میں دخل انداز نہ ہو سکے، جہاں پر زیادہ شور بھی نہ ہو، تاکہ یہ پڑھتے وقت آپ کی نظر اللہ رب العزت کی رحمت پر ہو، اور جس چیز کے لیے یا جس کام کے لیے یا جس دعا کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کی توجہ ادھر بھی ہو کہ یا اللہ میں آپ کا عاجز بندہ، میں آپ کا کمزور بندہ، فلاں حاجت کے لیے آپ کے ان 2 اسم اعظم کی برکت سے فلاں دعا کر رہا ہوں۔ یا اللہ تو رب ہے، تو سمیع ہے، سب سنتا ہے، میرے دل کی فریاد سن لے اور میری فلاں دعا قبول فرما دے۔ 1000 مرتبہ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے اپنی دعا کرنی ہے، یا اللہ فلاں عمل یہ عمل میں نے اس لیے کیا کہ میری فلاں دعا قبول کر دے۔ دوستو انشاءاللہ جو طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا، آپ اس طریقے سے پڑھیں گے، پہلے ہی دن آپ مصلی سے نہیں اٹھنے پائیں گے کہ آپ کی دعا عرش کو چیرتی ہوئی اللہ رب العزت کی رحمت سے قبول ہوئی ہوگی۔ اور دوستو اس کے ذریعے سے آپ معمولی سے حاجت نہیں، جو بڑے بڑے حاجات ہوں، جو آپ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی طرح پورے نہیں ہوتے، ان حاجات کے لیے آپ پڑھیں، اور کوشش کریں کہ جتنے بھی رجب کے دن ہیں اور راتیں ہیں شعبان کی اور رمضان کی، اس میں ہر دن ہر رات جب بھی آپ کو موقع ملے کسی نہ کسی حاجت کے لیے آپ پڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ رجب کے گزرتے ہی آپ کی جولی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اور مرادوں سے بھر جائیں گی۔ دوستو جہاں آپ اپنے لیے دعا کریں گے تو وہاں مجھ جیسے کمزور کے لیے بھی ضرور بخشش کی، ایمان کی، مغفرت کی دعا کیا کرے۔ ہو سکتا ہے اللہ رب العزت آپ کی پیاری دعاؤں میں مجھے بھی حصہ دے دے، اور میرے حصے میں جو گناہ ہے وہ اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے بخش دے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔